اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ عالم ہیں لیکن زندگی ان کی بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے، آوارہ گردی ہے، مولوی صاحب ہیں، اور فرمایا کہ اس کے بعد بھی ہمارے ذمہ علماء کا اکرام اتنا ہے جیسے قرآن کا کوئی ورق کہیں پڑا ہوا نظر آیا تو ہم اس کو اٹھائیں گے، چومیں گے، خوشبو لگا کے اوپر بلندی کی جگہ پر اکرام کی جگہ، کہ اتنا اکرام ہمارے ذمہ علماء کا ہے۔ اب ہم جو منہ میں آئے وہ کہہ دیں علماء کے لیے اور جس طرح چاہے آئے، نہیں، یہ 6 نمبر کائی کے ہیں۔ ایمان بہت طاقتور بنایا، نماز بڑی جاندار، اب کیا کہنے تعلق میں اللہ کے اور ذکر کے، اور ماشاءاللہ یہ کتاب بھی دیکھیے اور وہ بھی، ان سے بھی سنا علم کا، لیکن اس سب کو بچا کے قیامت کے میدان تک لے جانا اس کے لیے ہے اقرار مسلم، کہ سارا سب ایک جملہ، ایک آدمی کے بہت نمازیں، بہت حج، بہت قربانیاں، بہت صدقے، اور اس کے لیے جہنم کا اللہ پاک میں، ہاں تیرے ایک بول نے اتنے دلوں کو پھاڑ دیا تھا۔ ایک آدمی بہت گنہگار، عبادتیں نہیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ، میں تو ایسا نہیں، تیرے ایک جملے نے دلوں کو محبت سے بھر دیا تھا، جوڑ دیا تھا۔ اس لیے دوستو ہمیں 6 نمبر خالی تقریر نہیں ہے، ہر ایک کو یہ بولنے والا خود اس کا محتاج ہے کہ یہ ایمان کس درجے میں ہے، نماز میں کتنی جان آئی، ہر کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، ہماری نمازوں میں کتنی جان پڑی، ہم نے کتنا سیکھا، اللہ کا کتنا تعلق ملا۔ ہمارے ایک مولانا تھے وہاں پڑوس میں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ قرآن نے 4 صیغے سے تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، نصرت اللہ اور قدرت اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کا تعلق، ابھی کہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کی فرما برداری سے۔ جب فرما برداری برابر جس وقت کا جو حکم، جیسے بتائے نا احکامات اور حالات، ہر حال کا کوئی نہ کوئی حکم ہے، اس حکم کو پورا کریں گے اللہ کا تعلق ملے گا۔ اس حکم کے پورا کرنے میں جو مجاہدہ پڑ رہا ہے، جو طبیعت کے خلاف برداشت کرنا پڑا ہے، جب طبیعت کے خلاف برداشت کر کے اس کو کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ آدمی اچھا خاصا کھڑا ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کیا اس کی شکل سے، سجدے میں جاتا ہے تو اشارہ کہ اپنے کو ڈال دیا، اس لیے کہا سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار ہمارے حضرت ہم کو توجہ دلاتے ہیں، بھائی فضائل کی کتابیں صرف سن لینے کے لیے پڑھنا بھی ہے، تنہائی میں مطالعہ کرنا ہے، اور پھر اپنے بارے میں خود، جیسے فجر کے بعد عام طور پر جماعت 6 نمبر بیان کرتی ہے، اور پھر اخیر میں وہ بیان کرنے والا کہتا ہے بھائی اشراق کے حج و عمرے قبول کا ثواب اور دن بھر کے سارے کام اللہ بنا دیں گے اگر 4 رکعت شروع میں، یہ کہہ کر کے پھر چلا جاتا ہے، وہ نہیں پڑھتا، باقی سب پڑھتے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری محنت خود کرنے کے لیے، جیسے رات کو کہا ہم نے خود سنا، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے دین اور دنیا کے کاموں میں فرق ہی اتنا ہے، دنیا کے کاموں کا ہو جانا کافی، کارخانہ شیش کھولے تو ہی نہیں، نوکر کھول لے، کارخانہ کھلنا ہے کھل گیا، کہ دنیا کے کاموں کا تو ہو جانا کافی، لیکن دین کے کام کا، نماز تو خود پڑھنی ہے، روزہ خود رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے تو دینی ہے، اور پھر اس کے فضائل کیسے کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی کچھ اور ہے، صدقہ کرنا ہے کہ اس کی فضیلت۔ ایک صحابی نے تو باقاعدہ گھر میں ایک رسی باندھی تھی، نابینا تھے،
کوئی ساحل آتا تھا تو رسی کے سہارے کسی نے کہا کہ آپ اس کو دے دیجئے تو کسی کو دے دیں وہ پہنچا دے گا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مناولۃ الصدقہ تقی میتۃ السوء او کما قال علیہ السلام، اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ساری تہجدیں، ساری تسبیحیں، سارے مجاہدے، ساری تبلیغ کے بعد عمر صاحب دعا کرنا اللہ پاک حسن خاتمہ، اس کا راستہ بتایا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل میں فرعون کی چال چلو گے تو فرعون کی موت آئے گی، فرعون جیسی، اور صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی، ان کی نقل تو ان کے جیسے جیو گے تو ان کی جیسے آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اس کے یہاں تو سب بندے ہیں، کوئی ہو کہیں کا ہو، کسی رنگ و روپ کا ہو۔ اس لیے سچا بندہ بننا ہے، اور بندہ بنتا ہے بندگی سے۔ اسی لیے کہا بندگی بے بندگی، بندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس بندے پنے میں بندگی ہی نہیں ہے وہ تو قیامت میں خون کے آنسو رائے۔ اور سب سے اونچی صفت جو اللہ کو پسند ہے بندے کی وہ تواضع۔ معراج کا واقعہ کتنا زبردست ہے، کیا دکھایا ہے، سارے نبیوں کی امامت کی ہے، جبریل بھی تھک گئے کہ نہیں اب ہمارے بس کا نہیں۔ وہ معراج اللہ نے کرائی تو کیا کہا، سبحان الذی اسری بحبیبہ برسولہ بنبیہ بطٰہٰ و یاسین، یہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے۔ اسی لیے علماء بار بار کہتے ہیں نا، علماء کی صحبت، ان سے پوچھنا، ان سے سمجھنا کہ عبد کس کو کہتے ہیں، عبد کس کو کہتے ہیں۔ دیہاتوں میں جو کچے راستے ہوتے ہیں اس پر آدمی جب چلتا ہے تو پورا نشان پیر کا بھی پڑ جاتا ہے، اور وہ دھول غیر شعوری طور پر بدن میں آتی ہے کپڑوں پر۔ جب سارے سفر، اس پورے سفر سے واپس آتے ہیں اور کپڑے جھاڑتے ہیں تو یہ دھول کہاں سے آئی، کسی نے ڈالی؟ کہ وہ دھول جو سرمے سے باریک ہو گئی ہے وہ اندر غیر شعوری طور پر آئی۔ کیونکہ اس طرح بندگی میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ۔ سب سے پہلے بندہ بننا ہے، اور بندے بن نہیں سکتے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نہ چلیں، آپ کا اتباع نہ کریں کہ آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے پوچھا تھا نا عرفات میں، الا هل بلغت، تو میں نے تبلیغ کر دی، میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ سارے مجمع نے ایک زبان ہو کر بلغت الرسالہ ادیت الامانہ نصحت الامہ وکشف اللہ بک الغمہ، آپ نے تو ہر ایک کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے حضور کو نمونہ بنایا، ہماری زندگی روز سنت کے قریب اور سنت کے رنگ میں رنگ جائیں، جیسے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، کہ خدائی صفات کا مظہر جو اللہ کی صفات ہیں، کہ مومن سخی ہوگا، مومن سچا ہوگا، مومن کسی کو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے، ابو ہریرہ تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکے، تو اپنے کو اللہ کے نبی، تیری کسی بات سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے تو مسلمان ہے۔ یہ حدیثیں، یہ روایتیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہیں، ہم تو مشورے میں بھی